اب ان نے دوسرا سوال کیا، قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے بھی اگر صرف بیٹے کی خوشخبری دینی تھی تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا، یہ چند فرشتے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مانا ہے کہ ان کا کوئی اور کام بھی ہے، یہ صرف مجھے مبارکباد دینے نہیں آئے۔ نے کہا ابھی تم اصل وجہ تو بتاؤ کہ کیسے ساری جماعت بن کے آ گئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، یہاں نام نہیں لیا، دوسری جگہ پہ نام ہے الى قوم لوط۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ایک ایسی قوم کی طرف جو مجرم ہیں، ظالم ہیں، اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، اور یہاں اختصار ہے کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے، الا آل لوط۔ اور دوسری جگہ پر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے تم وہاں جا رہے ہو تو وہاں تو لوط بھی ہے، ان فیہا لوطا۔ تو فرشتوں نے کہا حضرت آپ کیوں گھبرانا، ہم اعلم من فیہا، ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر کون کون ایمان والے ہیں۔ تو اس نے یہاں بھی یہی فرمایا کہ یہاں اختصار ہو گیا کہ آل لوط کو سب کو نجات ملی، صرف ان کی بیوی کو نجات نہیں ملی۔ یہ نتیجہ ہے، ورنہ قصہ تو اور لمبا ہے۔ ہاں البتہ اس کی بیوی جو ہے اس کے مقدر میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے انہا لمن الغابرین، وہ ہلاک ہونے والوں میں ہے، اس پہ عذاب آئے گا، وہ نہیں بچے گی۔ تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ نبی کی بیوی ہے لیکن نبی بچا نہیں سکتا۔ بھائی لوط علیہ السلام نبی ہے، تو اگر نبی اپنی بیوی کو نہیں چھڑا سکتے ہیں تو اور کوئی پیر کسی مرید کو کیسے چھڑا سکتا ہے جناب؟ اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ہے، اللہ نے بطور مثال ذکر فرمایا ہے کفر امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، حضرت نوح کی بیوی بھی کافرہ، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ۔ اور وہ میرے من عبادنا الصالحین کی بیویاں تھیں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ وہ دونوں کافر تھی، انہوں نے خیانت کی۔ یاد رکھو نبی کی بیوی کافرت ہو سکتی ہے لیکن بد کردار نہیں ہو سکتی۔ خیانت یہی کی کہ انہوں نے ایمان کے بجائے کفر کیا، اور دوسری خیانت یہ کی کہ وہ جا کے اپنی قوم کو بتلاتی تھی کہ لوط کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، اور اس کی قوم جو ہے وہ لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری میں مبتلا تھی۔ یہ اتیان الذکور اور وطی الذکور جو ہے یہ سب سے پہلا گناہ قوم لوط نے کیا ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ اسی لیے لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها احد من العالمین، تم سے پہلے جن انسانوں میں کوئی ایسا کم ہوا ہی نہیں ہے کہ تم نے یہ ابتدا کی ہے۔ اور لواطت جو ہے یعنی لڑکوں سے بدفعلی کرنی، یہ زنا سے بھی زیادہ جرم ہے۔ اس کے لیے حکم ہے کہ اقتلوا الفاعل والمفعول، دونوں کو قتل کرو، لواطت کرنے والے کو بھی اور کرانے والے کو بھی۔ اور امام ابو حنیفہ تو فرماتی ہیں ان کو اونچی جگہ پہ لے جاؤ، اوپر سے گراؤ، نیچے گرے، اوپر پتھروں کی بارش کرو، جیسے اللہ نے عذاب بھیجا تھا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔
اسی طرح میرے نبی پاک نے فرمایا ایک تو ہے نا لڑکوں سے بدفعلی، ایک ہے اگر کوئی اپنی بیوی سے بھی نعوذ باللہ غلط راستہ استعمال کرتا ہے، من اتا امرأۃ فی دبرہا فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فاتو حرثکم، تم وہاں سے فائدہ اٹھاؤ جہاں سے اللہ نے تمہاری کھیتی بنائی ہے، جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ وبا اتنی عام ہو گئی ہے دنیا میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ امریکہ کے کچھ اسٹیٹس میں تو لڑکوں کی آپس میں بھی شادی ہوتی ہے۔ باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، رجسٹر ہوتا ہے، پادری صاحب نکاح پڑھاتے ہیں۔ اچھا اسی طرح لڑکی کا لڑکی سے بھی نکاح ہوتا ہے۔ یہ سب غیر فطری معاملات ہیں۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ ایڈز، ایسی بیماری کہ جس کا دنیا میں علاج کوئی نہیں۔ یہ بیماریاں اسی لیے پیدا ہوئی ہیں، غلط استعمال کرنا عورتوں کو، جانوروں سے بدفعلی کرنی، جانوروں سے بدفعلی کرانی، کتوں سے، ریچھوں سے، بندروں سے، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بیماری پیدا ہوئی۔ تو حضرت فرشتوں نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں، ان کو سب کو نجات ملے گی ماں سوا ان کی بیوی کے۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، اب وہ فرشتے جب آئے لوط علیہ السلام کے پاس، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، بھئی تم کون ہو؟ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ، انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں اس بارے میں بِمَا يَمْتَرُونَ، جس میں شک کر رہے ہیں، یعنی عذاب و ہلاک کے بارے میں۔ ان کو شک تھا کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ یہاں بھی اختصار ہے، تقدیم تاخیر بھی ہے، اختصار بھی ہے، یہ انداز بلاغت ہوتا ہے، کبھی مقدم کبھی مؤخر۔ ورنہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس مہمان آئے حضرت لوط علیہ السلام کو، تو آپ گھبرا گئے۔ ان کی بیوی نے جا کے بتا دیا، اب ان کی ساری قوم کے وہ جو اوباش اور آوارے تھے نا جی، سب کٹھے ہو گئے اور لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر دیا کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کرو۔ ان نے تو ایسے لڑکے دیکھے نہیں تھے نا دنیا میں، وہ تو فرشتے تھے۔ وہ تو حیران ہو گئے کہ یہ ہیرے کہاں سے اتر آئے ہیں بھائی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی منت کی، کوئی شرم کرو، مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر چاہ لینا بھی چاہتے ہو لڑکیاں لے لو، لیکن میرے مہمانوں کو نہ لیں۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے اداس ہوئے اور اللہ سے فریاد کی کہ مولا میری مدد فرما، میرے پاس کیا طاقت ہے ان اوباشوں سے لڑنے کی اور مقابلہ کرنے کی۔ اب دیکھو لوط بھی نبی ہیں، کیا ان کو پتہ تھا کہ بھئی یہ فرشتے ہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ اگر یہ پتہ تھا تو پھر یہ ڈرامہ بنا رہے تھے۔ یہی ہے کہ علم غیب نہیں تھا، علم غیب خاصہ خدا۔ اب اس قوم نے جب حد سے زیادہ گزرنے لگے نا، اور لوط علیہ السلام کی گھبراہٹ بھی انتہا کو پہنچ گئی، تو انہوں نے کہا کہ قالوا یا لوط انا رسل ربک، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، ہمیں کیا پکڑیں گے، یہ تمہیں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم بندے تھوڑے ہیں۔
بس تم اب رات کو اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ اس بستی سے. اس لیے حکم ہے کہ جس بستی میں اگر گناہ پھیلا ہوا ہے تو نکل جاؤ، چھوڑ دو اس کو. جس گھر میں گناہوں کا اڈا چل رہا اس کو چھوڑ دو. اگر کسی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں دوست جو ہے وہ شطرنج کھیلتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ چرس پیتے ہیں، بھنگ، چھوڑ دو اس جگہ کو، ورنہ تمہیں بھی اتنی ہی سزا ملے گی جتنی ان کرنے والوں کو ملے گی. تو روایات میں آتا ہے کہ اب لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے نا جی وہ آگے بڑھنے لگی کہ اب زبردستی لڑکوں کو پکڑ لیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسے پر جو مارا نا سارے اندھے ہو گئے. اب کھڑے ہو، کوئی لڑکے کدھر گئے؟ لوط علیہ السلام کدھر گئے؟ کون ان کو ہاتھ لگا سکتا ہو؟ تو اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے. اور پھر انجام کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا. اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو ان بستیوں کو اٹھا کے اوپر لے آؤ آسمان تک. 5 بستیاں تھیں، سب سے بڑی بستی جو ہے وہ سدوم تھی. اس زمانے میں بھی ان 5 بستیوں میں لاکھوں کی آبادی تھی، 2-4 ہزار نہیں تھے. حضرت جبریل علیہ السلام جب آسمان کے قریب لے گئے، اب اللہ نے ان کو الٹا کر کے زمین پہ پھینک دو. یہ بھی لڑکوں کو الٹا کر کے بدفعلی کرتے تھے، ہم بھی ان کو وہی سزا دیں گے. جب آسمان سے الٹا کر کے پھینکا جائے وہ بچے گا؟ نہیں، ہم تلنا علیہم حجارۃ، ان پر جہنم کے پتھروں کی بارش بھی کر دو. نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ بھی باقی نہ رہا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے، آج جس ملک کو اردن کہتے ہیں نا، وہ جگہ آج بھی اردن میں موجود ہے جہاں عذاب آیا تھا. اور وہ پانی نیچے سے نکل آیا، اس بحر کو بحر میت کہتے ہیں کہ اس عذاب کی وجہ سے آج تک بھی اس پانی میں کوئی مچھلی، کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا. اس عذاب کا اثر باقی. اور یہ بھی صحیح روایات میں ہے کہ جب عذاب اترا تو قوم لوط کے کچھ بندے باہر گئے ہوئے تھے تو پتھر ہوا میں کھڑے رہے. جب وہ واپس آئے تو پتھر پھوڑ رہا، کیونکہ اللہ نے ہر پتھر پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا. تو ان واقعات میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں، ہمارے لیے نصائح ہیں، مواعظ ہیں کہ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو پھر ہمارا انجام اور حشر بھی ایسا ہوگا. واللہ اعلم.